تو ہماری روح اسلام ہے، ہماری روح دین ہے، ہماری روح قرآن ہے، ہماری روح نبی ہے، ہماری روح اللہ تعالیٰ کا فرمان و حکم ہے۔ تو رب کو نہیں مانے تو پھر زندہ نہیں مردہ ہیں۔ یہ بات صحابہ اکرام سب سے پہلے سمجھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے ادب کا دین اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، اور ہر کام کا اسلام میں ادب ہے۔ بیان یہ فرمائے کہ اس لیے کہ عقل کل اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا، جیسا کہ ذکر فرمایا کہ ابھی پیچھے گزر چکا ہے، تمام عقل میں سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ساری عقل عطا فرمائی، پھر اس میں سے ایک حصہ عقل کے 100 حصے بنائے، 100 میں سے 99 حصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور ایک حصہ سارے مومنین میں تقسیم کیا گیا۔ پھر اس ایک حصے کے 21 قسمیں بنائی گئی، ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ دنیا کے سارے مومن اس میں شریک ہیں، اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ اجابت التوحید کا معنی کیا ہے؟ یعنی حضور نے طلب فرمایا تو ایسا حاضر ہونا کہ حضور کے سوا کوئی اور بلانے والا ہے ہی نہیں، یہ مان کر آنا، اس کو اجابت التوحید کہتے ہیں۔ اور حضرت یہ جو بحث فرما رہے ہیں، اس انداز سے جو گفتگو فرما رہے ہیں، جو تحریر فرما رہے ہیں، ایسی تحریر اور ایسا انداز ایسے عنوانات کے تحت میں بہت کم کتابوں میں ملتا ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ تسلیم، یعنی حضور نے جو فرمایا اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، کیوں کدھر کی بات نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا یہ کرو کرنا، یہ مت کرو نہیں کرنا، ایسی کیفیت کے ساتھ صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے اور بے پایا کرم، پروردگار نے درس تصوف عوارف المعارف اس کتاب کے درس کے تسلسل کو باقی رکھا، اور حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت پاک اور آپ کی لکھی گئی مشہور ترین کتاب عوارف المعارف سے علم تصوف اور علم طریقت کے متعلق کچھ اہم آپ کی نصیحتیں اور قواعد وغیرہ بیان کی جا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور دین کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے قرآن مجید نے بڑے عمدہ طریقے سے تعریف فرمائی ہے، اور جو لوگ سنتے ہیں سن کر ان کے بعد دل میں اتارتے ہیں، تو دل میں کلام الہی اور نصیحتوں کو اتارنے والے جو دل ہوتے ہیں، ان دلوں کی قسمیں بھی بتائی گئی کہ ایک دل وہ جو سنتا ہے، اور دل جو اس کو باقی رکھتا ہے، اور اسی سے ایک قلب کو قلب سلیم کہا گیا، اور قلب رقیق ایک کا نام دیا گیا، اور دل پر شیطان کا اثر کیسے ہوتا ہے وہ کچھ تفصیل بھی بیان کی گئی تھی۔ اور آج انشاءاللہ تعالی قلب کے بعد سننے کا اثر انسان کی عقل پر ہوتا ہے، اس کے قلب پہ اثر ہوتا ہے، پھر قلب کے ساتھ انسان کی عقل اس کو سمجھتی ہے۔ تو کان کے ذریعے نصیحت کا اثر دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک دل پر اور دوسرا عقل پر۔ بہرحال حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن کر عمل کرنے والے بندوں کو اولو الالباب فرمایا، یعنی عقل والے بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو کلام کو
غور سے سنتے ہیں اور اس کی اچھی طریقے سے پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور یہ عقل والے لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رب کے کلام کو سننے والے، سن کر دل میں اتارنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ تو عقل نہیں ہے، نہ سننے کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی بات دل میں اترتی ہے۔ تو عقل والوں کے متعلق فرمایا۔ یہاں اب عقل ہوتی کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ والعقل مئۃ جزء، عقل کے 100 حصے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل بنائی وہ عقل کے 100 حصے ہیں، اس کے 100 حصے رب تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور 100 حصوں میں سے 99 عقل کے حصے، عقل کے 99 حصے رب تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل کل جس کو کہتے ہیں، پوری عقل، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور پھر آپ کے واسطے اور وسیلے سے ایک حصہ عقل کا سارے مومنین میں تقسیم کیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مومنین میں عقل تقسیم ہوئی، پھر باقی دوسرے مذہب کے لوگ کہاں گئے؟ تو حاضرین، عقل دراصل ایسی قوت کو کہتے ہیں کہ وہ قوت جو اپنے پیدا کرنے والے کو جانے پہچانے، اس کا عرفان حاصل کرے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ باقی دنیا کی ہوشیاری، دنیا کے معاملات میں سمجھدار ہونا، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کو سمجھ کہیے، فہم کہیے، اور کوئی معنی دیجیے، جو سب عقل میں ہوتی ہے۔ عقل، فہم وغیرہ، سمجھ، فہم وغیرہ، یہ عقل میں ہوتی ہے، لیکن عقل جو ہوتی ہے وہ مومن کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ مومن کے سوا کوئی اور اپنے مالک کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ تو شریعت اور دین اسلام جس کو عقل کہتا ہے، وہ کل کی کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں، نام ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان ناموں میں ایک نام سرکار کا قلم اعلیٰ اور عقل کل بھی ہے۔ قلم اعلیٰ بھی ہے آپ کا نام، یعنی قلم حضور کا نام مبارک ہے، کیونکہ قلم سے علم آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا علم تقسیم ہوا، تو قلم یہ بھی ایک حضور کا نام ہے، اور عقل کل یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عقل کا ایک حصہ سارے مومنین میں تقسیم کیا گیا۔ اس عقل کے ذریعے بندے خدا کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ عقل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دنیا میں وہ لوگ جو رب کو نہیں جانتے، رب کی عبادت کما حقہ نہیں کرتے، وہ عقل کے مارے ہیں، ان کے پاس عقل کما حقہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک حصہ ساری امت میں، سارے لوگوں میں تقسیم ہوا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وَالْعَقْلُ مِئَةُ جُزْءٍ 99 فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 99 حصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، وَجُزْءٌ فی سائر المؤمنین، اور ایک جز تمام مومنین میں تقسیم ہوا۔ تو عقل کا ایک حصہ جو سارے مومنین میں تقسیم ہوا، سارے مومنین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مومن، آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، تمام انبیاء کی امتیں اس میں شامل ہیں، اور آخری زمانے تک، قیامت تک آنے والے سارے مومنین، ان سب میں ایک ہی حصہ عقل کا تقسیم ہوا۔ اور جو حصہ تمام مومنین میں تقسیم ہوا ہے، اس میں اس کے تقریباً 21 حصے ہیں۔ پھر سارے مومنین کو جو عقل تقسیم کی گئی، اس کے پھر 21 حصے بنائے گئے، اور 21 حصہ عقل کا سارے مومنین میں ہے، لیکن وہ 21 میں سے ایک ایسا حصہ ہے کہ دنیا کے سارے مومن اس میں شریک ہیں، ایک حصے میں سارے مومن شریک ہے، باقی عقل کے 20 حصے، کسی میں کچھ زیادہ تو کسی میں کچھ کم ہے۔ وہ ایک حصہ عقل کا کون سا ہے؟ وہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہی دینا عقل کا ایک حصہ ہے، جو تمام مومنین میں ایک حصہ تقسیم ہوا تھا، اس میں 21 حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے۔ پھر باقی 20 حصے جس کے پاس جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اتنے حصے اس کے پاس پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا، امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، عقل ہو تو آدمی سمجھتا ہے اور نصیحت جو سنتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اور عقل کے اتنے حصے بیان کیے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وعشرون جزءا یتفاضلون فیہا علی مقادیر حقائق ایمانہم، کہ باقی 20 حصوں میں لوگ اپنے ایمان کی حقیقت کے مطابق فضیلت رکھتے ہیں، جس کے پاس جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے حاضرین کہ ایک ہی زمانے میں کئی بڑے اکابر بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء دین گزرے، مگر جس کے پاس جتنی عقل زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ جانتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کے درجے اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ تو درجات کی بلندی عمل سے نہیں، عقل سے ہوتی ہے، اور جس کی عقل زیادہ ہوتی ہے اس کا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے پرہیزگاری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج یہ ہمارا دین سے دور ہونا، عبادتوں میں کوتاہی کرنا، یہ اس لیے ہے کہ عقل ہمارے پاس پوری نہیں ہے۔ تو عقل اگر واقعتاً جو 20 حصے مومنین میں تقسیم کیے گئے وہ جتنی زیادہ ہوتی اتنا زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم کو معلوم ہے کہ عقل کے حصے جو تقسیم ہوئے ہیں اور اس عقل کی بنیاد پر عبادت کی جاتی ہے، تو اب عبادت میں کثرت کریں تو عقل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، دنیا کے مقاصد کے لیے عبادت کی جائے تو وہ عقل مندی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حقیقت کے مقدار میں ان کو درجے ملتے ہیں۔ اور حضرت یہ فرما رہے ہیں، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اس آیت پاک میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اور کیسی فضیلت؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اور جو قرار حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کیسا مطلب؟ مثال کے طور پر میں مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے طلباء ہیں، ہمارے پاس طلباء ہیں، بعض ایسے پڑھنے والے ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، دینی کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں بیزار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دن رات پڑھتے ہیں اور ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا، بس پڑھائی پڑھائی مقصد ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں ان کو پڑھائی میں اتنی تمکین، قرار حاصل ہے، اور جس کو جتنا زیادہ جتنا کم پڑھتا ہے، جتنا زیادہ کم پڑھتا ہے اس کو قرار نہیں ہوتا۔ تو اصل میں تمکین قرار کا معنی ہوتا ہے جم کر بیٹھنا، پختہ ارادہ کر لینا کسی کام کے کرنے کا، اور ایسا کرنا کہ سب بھول جائے، اسی کام میں لگ جائے۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمکین حاصل ہے، قرار حاصل ہے۔ اور ارشاد فرمایا، یہی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم بعد میں آنے والے، سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے خود اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ ہم بعد میں آنے والے، سبقت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک، اس کا معنی وہ مطلب صرف اس سے مراد صرف حضور کی ذات لی جائے، نحن الآخرون السابقون، اس کا معنی صرف حضور کی ذات اگر مراد لی جائے تو معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم آئے آخر میں، لیکن ظہور آخر میں ہوا اور پیدائش پہلے ہو چکی تھی۔ یعنی سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضور سب سے پہلے ہیں، لیکن آئے آخر میں۔ تو یہ حضور بتانا چاہتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ امت آئی آخر میں، مگر آخر میں آ کر بھی پہلے والے لوگوں پر سبقت لے گئی۔ کیسے؟ جیسے
پچھلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی، وہ عبادتیں زیادہ کرتے تھے مگر ان کو ثواب کم ملتا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو عمر بھی کم دی گئی، آخر میں بھیجا گیا مگر ثواب زیادہ دیا جاتا ہے، اجر زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہے یہاں پر نحن الآخرون السابقون، اس کا یہ معنی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت، جو مقام اللہ تعالیٰ کے دربار میں محل قدس میں ہے، قدس کے مقام پر۔ قدس کس کو کہتے ہیں؟ خالق کائنات کے دربار میں بزرگی کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، اس مرتبے اور مقام کو قدس کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، نام مبارک میں قدوس بھی ایک نام ہے پروردگار کا، یعنی بزرگی والا پروردگار۔ اور بیت المقدس ہے، بیت المقدس کو مقدس کہتے ہیں یا بیت القدس کہتے ہیں، یعنی بزرگی۔ تو جو اس کا معنی ہے خالق کائنات کے دربار میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا مقام ہے۔ اب کیسا مقام ہے اس کی وضاحت آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تم جواب دو جب رسول تمہیں بلائیں اس بات کی طرف جس سے تم کو وہ زندگی دیتے ہیں، لما یحییکم، وہ بات کی طرف بلائیں جس سے تم کو زندگی ملتی ہے۔ تو حاضرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر، طلب فرمانے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دینے مطلب حضور جیسے طلب کریں فوراً، نام جیسے لیا جائے حضور جیسے طلب کریں فوراً لوگ حاضر ہو جائیں، امت حاضر ہو جائے، یہ تعلیم دی گئی ہے یہاں پر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام کیا ہے یہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ حاضرین کہ اس آیت پاک کی وضاحت اور تفصیل میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تفہموا روح ما دعاہم الیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم اس بات کو سمجھو جس روح کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھو۔ روح کا معنی زندگی دینے کے لیے حضور جس کو بلاتے ہیں اس کو زندگی ملتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت پاک میں۔ تو خالق کائنات کے دربار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو طلب فرمایا تو ان کو آنے میں تاخیر ہوئی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز ادا کر رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز میں بھی کیوں نہ ہو، یہ آیت کا حکم عام ہے کہ کوئی نماز میں بھی کیوں نہ ہو حضور ان کو طلب کریں، وہ نماز چھوڑیں اور حضور کے دربار میں جائیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بیان یہ فرمائے کہ اس لیے کہ عقل کل اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا، جیسا کہ ذکر فرمایا کہ ابھی پیچھے گزر چکا ہے، تمام عقل میں سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ساری عقل عطا فرمائی، پھر اس میں سے ایک حصہ عقل کے 100 حصے بنائے، 100 میں سے 99 حصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ایک حصہ سارے مومنین میں تقسیم کیا گیا۔ پھر اس ایک حصے کے 21 قسمیں بنائی گئی، ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ دنیا کے سارے مومن اس میں شریک ہیں اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس میں سب شریک ہیں، باقی سب درجے کے مطابق ہوتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حضور بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَسْرَعُوا إِلَى مَحْوِ الْعَلَائِقِ الْمُشْتَغِلَةِ، صحابہ کرام کو جب یہ کہا گیا کہ حضور بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ، تو صحابہ کرام سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بلا رہے ہیں وہ ہماری روح ہے، اس کو جان لیا۔ حضور جس طرف بلا رہے ہیں وہ روح ہے، یعنی روح ہے تو جسم ہے، روح نکل گئی تو جسم نہیں رہا، تو ایمان ہے تو مسلمان ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ تو ہماری روح اسلام ہے، ہماری روح دین ہے، ہماری روح قرآن ہے، ہماری روح نبی ہے، ہماری روح اللہ تعالیٰ کا فرمان و حکم ہے۔ تو رب کو نہیں مانے تو پھر زندہ نہیں مردہ ہیں،
یہ بات صحابہ اکرام سب سے پہلے سمجھے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان کی عادتیں، اخلاق، کردار لوگوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے سے روکتی ہیں، ان کو مٹا دینے میں لگ گئے. جیسے مثال کے طور پر خواہش، طالب علم کو، پڑھنے والے کو خواہش پڑھائی سے روکتی ہے، اور سستی، کاہلی پڑھائی سے روکتی ہے. دوست و احباب میں گھر جانا یہ بھی پڑھائی سے روکتا ہے. تو جو چیز پڑھائی سے روکتی ہے اس کو دور کر دیا جائے. صحابہ کرام نے جو چیز حضور سے دور کرتی ہے اس کو کاٹ دیا، اس سے دوری اختیار کی. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سرکار جس طرف ہمیں بلا رہے وہ ہماری روح ہے، یہ سمجھا. دوسرا کام جتنے علائق ہیں، تعلقات ہیں، ان کو چھوڑ دیا. پھر وَهَجَمُوا بِالنُّفُوسِ عَلَى مُعَانَقَةِ الْحَاضِرِ، اور وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کیے، ٹوٹ پڑے کہ بچنے کو اپنے گلے سے لگا لیا. بچنا کس سے؟ گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، یہ جتنے چیزوں سے بچنے کا حکم ہے اس کو گلے سے لگا لیا، اس کو اختیار کر لیا. پھر کیا کرے؟ وَتَجَرَّعُوا مَرَارَةَ الْمَكَابِدِ، سخت ترین کڑواہٹ کے گھونٹ پیے. یعنی زندگی میں انہوں نے مشکلات اٹھائے، مشکلات اٹھا کر حضور کے قریب ہوئے. پھر وَصَدَّقُوا اللَّهَ فِي الْمُعَامَلَةِ، اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کیے. وَأَحْسَنُوا الْأَدَبَ فِي مَا تَوَجَّهُوا إِلَيْهِ، اور جس طرف رخ کیے اس کے ادب کا لحاظ رکھے. جیسے نماز پڑھنے کا ارادہ کیے تو نماز کے آداب ملحوظ رکھے، حضور کے دربار میں آنے کا ارادہ کیے تو اس کے آداب ملحوظ رکھے. بے ادب کا دین اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، اور ہر کام کا اسلام میں ادب ہے. تو صحابہ کرام نے ادب کو اختیار کیا. پھر فرمایا وہانت علیہم المصائب، جب صحابہ کرام نے یہ جان لیا کہ حضور کا فرمانا، طلب فرمانا روح ہے، جب انہوں نے اپنے تعلقات کو توڑ دیا اور پھر ہر کام میں پرہیز اور احتیاط کو اپنے گلے سے لگا لیا، مشکلات کے گھونٹ پیے اور ہر کام ادب کے انداز میں انجام دیے، پورے طور پر متوجہ ہو گئے، تو اب کیا ہوا؟ یہ سارے کام کرنے کے بعد مصیبت ان پر آسان ہوئی. آپ غور کیجئے کہ مصیبت آسان ہونا اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ آج کل ہم سمجھ رہے ہیں. آج ہر چھوٹی بات پر آہو فغاں اور چیخ و پکار ہے. غور کیجئے کسی محفل میں بیٹھنے کے لیے آدمی آدھا گھنٹہ صبر نہیں کر پاتا. اتنی بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے. آدھا گھنٹہ کسی دین کی محفل میں بیٹھنا بھی بے صبری کا مظاہرہ اس میں ہوتا ہے. غور کیجئے کہ صحابہ کرام کس کس طریقے سے راتوں رات عبادتوں میں اور مجاہدوں میں لگے ہوئے رہتے تھے، مشقتیں برداشت کرتے تھے. تو جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مصیبتیں ڈھائی گئی، تپتی ریت میں انہیں گھسیٹا گیا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین کو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پیٹا گیا کہ 3 دن تک بے ہوش ہو گئے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے میں بند کر کے کھجور کے پتے جلائے گئے کہ سانس نہ لینے کی وجہ سے اور دھواں کی کثرت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے. تو یہ ساری اذیتیں اور تکلیفیں جو ان کو دی گئی، یہ تکلیفیں آسان کیوں ہوئی؟ اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد میں ان کے سامنے مشکل آسان ہوئی اور آسانی آئی. تو عادت ڈالنا پڑتا ہے، مشکل کو برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کے ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ آرام طلبی میں کوئی آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو فرما رہے وہانت علیہم المصائب، صحابہ کرام پر مصیبتیں آسان ہو گئی. وعرفوا قدر ما یطلبون، اور جو چیز طلب کر رہے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کی رضا، عبادت، دین اسلام، تو وہ جو چیز جو طلب کر رہے ہیں اس کی قدر کو بھی وہ جانیں. جیسے آج ہمارے پاس ہم جو چیز طلب کر رہے ہیں اس کی قدر نہیں ہے. مثال کے طور پر مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء پڑھ رہے ہیں مگر ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی قدر ہی نہیں ہے ان کے پاس. بس یہ کہ ماں باپ کی زبردستی ہے پڑھ رہے ہیں، یا اس لیے کہ سب پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن کیا چیز ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں سمجھے ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے طلباء پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی پٹری بدل دیتے ہیں. مدرسے میں پڑھے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، فارغ ہونے کے بعد جناب کیا کر رہے ہیں؟ ہائی ٹیک سٹی میں کام کر رہے ہیں. اپنا مقصد کھو دیے.
پڑھائی کا مقصد ختم ہو گیا، تو اس کی قدر بھی جاننا چاہیے. جیسے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بھی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت و قربت کو بھی جانتے تھے، کیونکہ ان حضرات نے اس کے مزے چکھے تھے، رب کے جلووں کے مزے انہوں نے چکھے تھے، تو اس وجہ سے وہ اس میں منہمک رہتے تھے. پھر فرماتے ہیں حضرت کے وَسَجَنُوا هِمَمَهُمْ عَنِ التَّفَلُّتِ إِلَى مَذْكُورِ سِوَا وَلِيِّهِمْ. اور صحابہ کا حال یہ ہو چکا تھا حضور کی صحبت میں رہنے پر، اور سرکار نے جب ان کو بلایا تو وہ کس طرح پلٹ کر گئے، دوڑ کر گئے، مصیبتوں کو آسان کر لیے. ساری چیزیں بیان کر کے اب کیا فرما رہے ہیں حضرت کہ صحابہ کرام کی خواہشیں تھی، انسان ہے تو خواہشیں ہوتی ہیں، ارادے ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنی تمام ارادوں کو، اپنی ہمتوں کو، اپنی خواہشوں کو قید خانے میں ڈال دیا. جیسے کسی کو قید خانے میں ڈالے تو وہ نکل نہیں پاتا، تو خواہشوں کو انہوں نے بند کر دیا، قید خانے میں ڈال دیا کہ سوا اپنے پروردگار کے کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہوئے. اس کیفیت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. بہرحال حاضرین، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں یہ تفصیلات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے بارے میں بیان فرمائے. کیوں بیان فرمائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ سرکار کی عقل پاک کتنی بلند ہے، عقل کتنی بلند ہے، یہ بتانے کے لیے آپ نے فضیلت کا ذکر فرمایا، خاص فضیلت کا، اور وہ بھی انتہائی نرالے انداز میں. اور حضرت یہ جو بحث فرما رہے ہیں، اس انداز سے جو گفتگو فرما رہے ہیں، جو تحریر فرما رہے ہیں، ایسی تحریر اور ایسا انداز ایسے عنوانات کے تحت میں بہت کم کتابوں میں ملتا ہے، بلکہ نہیں کے برابر ہے. تو یہ تفصیلات حضرت نے ذکر فرمائے سرکار کی عقل پاک کو بیان کرتے ہوئے. پھر عقل کا ذکر کیوں آیا؟ عقل کا ذکر اس لیے آیا کہ سننا چاہیے، سن کر عمل وہی کرتے ہیں، سنتے وہی ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں. جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ نہیں سنتے. یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو کیا کرتے تھے لوگ؟ مشرکین مکہ سیٹیاں بجاتے تھے، چیخو پکار کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگوں تم حضور کی باتیں مت سنو. تو سرکار کی آواز کو روکنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ سنیں، اس لیے سیٹیاں بجاتے تھے، چیخو پکار کرتے تھے. تو بے عقلوں کے کام ہے وہ. عقل مند کا کام یہ ہے کہ وہ باتیں سنتا ہے، اور جو سنتا ہے اس کے پاس عقل ہوتی ہے. اور عقل والے کیسے ہیں ان کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی. اور ایک بات ہے وہ ذکر کر کے ہم اس درس کو مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ذکر وغیرہ ہے وہ آگے بڑھیں گے. حضرت یہ بھی فرما رہے ہیں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تمہیں جب بلائیں کسی بات کی طرف تو تم آ جاؤ، اس بات کی طرف آؤ کہ جو تمہیں زندگی دیتی. صحابہ کرام نے جواب دینے کا ہم کو حکم دیا گیا، تو صحابہ کرام نے حضور کی بات کا جواب دیا. تو جواب کتنے قسم کا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کون سا جواب؟ سوال کا جواب نہیں. حضور نے طلب فرمایا، صحابہ نے لبیک کہا، حاضر ہوں فرمایا. تو وہ حاضر ہوں کیسا ہوتا ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ وفی هذه الآیت الاستجابۃ علی اربعۃ اوجہ، یعنی اس آیت پاک میں جو کہا گیا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کا جواب دو، ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، لبیک کہو. تو یہ جو جواب ہے یہ 4 قسم کا ہوتا ہے. اولھا اجابت التوحید. اجابت التوحید کا معنی کیا ہے؟ یعنی حضور نے طلب فرمایا تو ایسا حاضر ہونا کہ حضور کے سوا کوئی اور بلانے والا ہے ہی نہیں، یہ مان کر آنا، اس کو اجابت التوحید کہتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے علماء کرام ہیں جو قرآن، اسلام، دین، حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ایک نہیں ہے، ہزاروں، لاکھوں، بے شمار ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو سرکار کے سوا کوئی نہیں تھا دنیا میں، اب قیامت تک اس کے بعد بھی کوئی نہیں رہے گا. تو یہ سمجھ کر جواب دینا کہ جو نبی ہم کو بلا رہے ہیں وہ فرد منفرد ہیں، تنہا ہیں، یکتا ہیں، بے مثال ہیں، اس نیت کے ساتھ جواب دینے کو بولتے ہیں اجابت التوحید. دوسرا اجابت التحقیق، یعنی سرکار نے طلب فرمایا تو صحابہ کرام کیسے حاضر ہوئے؟
جو حکم حضور فرمائے اس کو پورا کر گزریں گے، اس نیت کے ساتھ اس کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو اجابت التحقیق کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کس حال میں حضور کی خدمت میں آئے وہ تعریف حضرت بیان فرمایا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا تیسرا اجابت التسلیم، یعنی جو حضور نے فرمایا اس پر تو عمل کرنا ہے، یعنی اس کو سچا ہے یہ ثابت کرنا ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ تسلیم، یعنی حضور نے جو فرمایا اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، کیوں کدھر کی بات نہیں کرنا، سرکار نے فرمایا یہ کرو کرنا، یہ مت کرو نہیں کرنا، ایسی کیفیت کے ساتھ صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے۔ چوتھا جو جواب تھا ان کا اجابت التقریب، یعنی نبی کے حکم کو مان کر صحابہ کرام نبی کے بھی قریب، اللہ کے قریب بھی ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے والوں کے لیے یہ نعمتیں عطا ہوئی ہیں، یہ صحابہ کرام کی کیفیتیں ہیں۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں جو آج کے اس درس میں عوارف المعارف کے درس میں آپ کے گوشے گزار کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اس میں ذکر کیا گیا، صحابہ کرام کس طریقے سے حضور کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ بھی بتایا گیا۔ آگے مزید اور بہت ساری تفصیلیں کلام کے بارے میں آگے بیان فرما رہے ہیں کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ کلام کا معنی کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے، اس کے کتنے معنی ہوتے ہیں، وہ سب تفصیلات آگے حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں مزید تفصیلات بیان کی جائیں گی۔